صدر ٹرمپ کے ایران کے خلاف بیان میں سخت باتوں سے بدمزگی۔ لیک لوزن سمٹ میں ایران نے مذاکرات معطل کر دیے۔ ایرانی نیوز ایجنسی کا دعویٰ، ایرانی وفد کی برگنسٹاک سے روانگی کی تیاری۔ وفد نے بات چیت لبنان پر اسرائیلی حملے نہ ہونے سے مشروط کر دی۔ فاکس نیوز کے مطابق ٹرمپ دھمکی دی ہے، ایران نے آبنہ ہرمز بند کی تو نتائج انتہائی سنگین ہوں گے، ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ایرانی مذاکرات کار اپنے ملک واپس نہیں جا سکیں گے۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران لبنان میں پراکسیز کو گڑبڑ پھیلانے سے روکے، ایران نے پراکسیز کو نہ روکا تو ہم ایک بار پھر انتہائی شدید حملہ کریں گے۔ ہمارا اگلا حملہ پچھلے ہفتے کے کیے گئے حملے سے کہیں زیادہ سخت اور بڑا ہوگا۔ پاکستان کی میزبانی میں سوئس شہر برگنسٹاک میں امریکہ ایران مذاکرات۔ اسلام آباد معاہدے کے تسلسل میں لیک لوزن سمٹ حتمی معاہدے کے لیے مختلف شقوں کا جائزہ لیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح کے ڈائیلاگ کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے۔ قطری وفد بھی شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت پاکستانی وفد سب سے پہلے کانفرنس ہال پہنچا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امریکی، ایرانی اور قطری وفود کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، امریکہ ایران معاہدہ عالمی امن کے لیے اہم موقع ہے، ہم مل کر دنیا میں اتحاد قائم کر سکتے ہیں، توقع ہے مذاکرات سے دنیا کو امن کا پیغام جائے گا۔ ٹرمپ کی مدبرانہ قیادت کے باعث مذاکرات ممکن ہوئے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے زبردست کردار ادا کیا۔ براہ راست مذاکرات پر صدر ٹرمپ کے فعال اور بہترین وژن کے شکر گزار ہیں۔ یہ عظیم دن عالمی امن کا باعث بنے گا۔ پاک امریکہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور گہرے ہوئے ہیں۔ امن معاہدے میں تاریخی کردار پر واشنگٹن اسلام آباد کا شکر گزار۔ مذاکرات سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ امریکی نائب صدر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انتہائی گرم جوشی سے ملے، مصافحہ کیا، گلے لگایا۔ امریکی نائب صدر نے پاکستانی قیادت کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، بولے آپ کی مدد کا بہت بہت شکریہ، ہمیں پاکستان سے محبت ہے۔ پاکستان وزیر اعظم نے امریکی وفد کو مبارکباد دی، اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر کے کردار کی بھی تعریف کی۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مدبرانہ صلاحیتوں کے بغیر شاید ہم یہاں نہ ہوتے۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا، پاکستان کے بہترین کردار کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ جے ڈی وینس فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتکاری کے معترف، کہا گزشتہ 3 ماہ کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر سے سب سے زیادہ رابطہ رہا۔ فیلڈ مارشل نے عظیم فوجی رہنما کے ساتھ خود کو عظیم سفارتکار بھی ثابت کیا۔ ایرانی قیادت خطے میں عدم استحکام کو ہوا دینا چھوڑ دے تو امریکہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات میں بنیادی تبدیلی کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے ذمہ داری سونپی ہے، ایرانی عوام کے ساتھ تعلقات کے نئے دور کی شروعات کریں اور ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ جے ڈی وینس نے کہا، مذاق میں کہتا ہوں، میری زندگی میں 2 اہم ترین لوگ ہیں، ایک بھارتی اور ایک پاکستانی۔ بھارتی میری اہلیہ اور پاکستانی شخصیت فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں۔ آج کی ملاقات اہداف کے حصول کے لیے صرف شروعات ہے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان نے کہا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ خطے اور دنیا کی سلامتی کے لیے اہم ہے، ہم خطے کے بہتر مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا، حتمی معاہدے کی شرائط طے کرنے کے لیے تکنیکی ماہرین کے گروپ تشکیل دیے گئے۔ قطر اور پاکستان تمام فریقوں کے ساتھ مل کر مذاکرات کے لیے مثبت ماحول فراہم کرتے رہیں گے۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات۔ پہلے دور میں تیل پر عارضی استثناء کے مسودے پر اتفاق ہو گیا۔ الجزیرہ نے بتایا، پاکستان اور قطر کی ثالثی میں فریقوں نے منجمد اثاثوں، تیل سے پابندیاں ہٹانے پر بات کی۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کا کہنا ہے، منجمد اثاثوں کی بحالی کے انتظامات پر بھی بات ہوئی۔ ایرانی مذاکرات کار کا کہنا ہے کہ گفتگو کا محور عائد پابندیاں تھیں، اب لبنان پر اسرائیلی حملے ختم کرانے پر بات ہوگی۔ امریکہ کا واحد نقطہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔
ہم نے امریکی درخواست پر ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے کے عہد پر دستخط کیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں مفاہمتی یادداشت کی تمام شقیں ہمارے حق میں ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم MOU سے سب سے زیادہ غیر مطمئن ہیں۔ ڈیل کے تحت قطر میں موجود ہمارے $6 ارب کے منجمد فنڈز واپس کیے جائیں گے۔ مخالف فریق نے اپنی پوزیشن بدل لی۔ امریکہ اب ہمارے میزائل پروگرام کا حق تسلیم کر رہا ہے۔ یہ ہماری قومی ہم آہنگی، ایرانی فوج پاسداران انقلاب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ امریکہ اور ایران نے سمجھ لیا تنازعات کا واحد حل سفارتکاری ہے۔ امریکہ ایران جنگ تباہ کن تھی جس کے معیشت پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا العربیہ ٹی وی کو انٹرویو، کہا اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں 3 تکنیکی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ تکنیکی کمیٹیاں ایران کے جوہری معاملے، منجمد اثاثوں کی واپسی اور لبنان کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بات چیت کر رہی ہیں۔ یورینیم آلودگی کے ذخائر کم سطح پر لانے کے لیے اتفاق ہو گیا۔ پاکستان نے شراکت داروں کے ساتھ مل کر ثالثی کو کامیاب بنایا۔ امید ہے جاری مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھیں گے۔ برگن اسٹاک میں مذاکرات شروع ہونے سے پہلے اہم ملاقاتیں، پاکستان اور ایران کے وفود کی مشاورت۔ پاکستانی وفد میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی اور عطا تارڑ شامل تھے۔ ایران کی طرف سے اسپیکر باقر غالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی شریک ہوئے۔ قطری وزیر اعظم اور ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر باقر غالباف کی ملاقات ہوئی۔ ایران کے منجمد $12 بلین کے اجراء پر بات ہوئی۔ تعمیر نو کے لیے $300 ارب کی سرمایہ کاری پر بھی بات چیت کی گئی۔ تاریخی مذاکرات کی براہ راست کوریج، ARY نیوز کی ٹیم برگن اسٹاک میں موجود، اہم پیش رفت پر گہری نظر۔ سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی لمحہ بلمحہ تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ کون کب آیا، کس سے ملا، کیا بات ہوئی، اہم سفارتی سرگرمیوں، رابطوں، ملاقاتوں کی تفصیلات صرف ARY نیوز پر۔ اسرائیل کا جنگ بندی کے باوجود لبنان میں اپنی فوج رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا لبنان میں فوجی پوزیشن برقرار رہیں گی۔ اسرائیلی فوج کو کارروائی کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ شمالی اسرائیل کے تحفظ کے لیے لبنان میں سیکیورٹی زون ضروری ہے۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی فوج کو لبنان میں حملے روکنے کا حکم دیا تھا۔ جمعے اور ہفتے کو لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 80 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے۔ صہیونی فورسز نے رہائشی آبادیوں کو نشانہ بنایا تھا۔ قاہرہ میں مصر، پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس۔ امریکہ ایران معاہدے کے بعد خطے کی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ ریجنل 4 کے اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی شریک ہوئے۔ وزرائے خارجہ نے باہمی تعاون کے ترجیحی شعبوں کو مزید آگے بڑھانے پر غور کیا۔ پارلیمنٹ لاجز کو بھیگو ڈالے سے بچائیں، خدارہ ان پر پابندی لگائیں۔ جو ڈالے کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہوتا ہے اس کے دماغ کو کچھ ہو جاتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا وزراء کی گاڑی پر شام کو جھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پولیس آگے، نہیں ہوتے تو پیچھے ہوتی ہے۔ اقبال آفریدی کو ایوان میں آنے کی اجازت دی جائے۔ بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں مطالبہ۔ اسپیکر ایاز صادق نے بیرسٹر گوہر سے ضمانت مانگی، کہا اقبال آفریدی ارکان سے بدتمیزی نہیں کریں گے، غیر متعلقہ لوگوں کو نہیں لائیں گے۔ بیرسٹر گوہر کی یقین دہانی پر اقبال آفریدی کی معطلی ختم کرنے کی تحریک منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی پیشکش پر اپوزیشن کی رائے تقسیم۔ پی ٹی آئی کو وزیر اعظم ہاؤس اور اسپیکر چیمبر میں اپوزیشن لیڈر کی ملاقات پر تحفظات۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے کچھ رہنما مذاکرات کو بانی سے ملاقات سے مشروط کر رہے ہیں۔ چند رہنماؤں کا کہنا ہے بانی نے محمود اچکزئی کو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا ہے۔ حکومتی رہنماؤں نے اپوزیشن سے کہا ہے وزیر اعظم سے ملنے تو شرائط پر پیش رفت ہوگی۔
اپوزیشن نے 9 مئی سے بھی کچھ نہیں سیکھا. یہ لوگ بغیر ثبوت کے کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں اور ثبوت مانگو تو بھاگ جاتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں جنوبی پنجاب میں 125 الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں. خانیوال اور لیا میں بھی الیکٹرک بسوں کا جلد آغاز ہوگا. وزارت اعلیٰ کا امیدوار نہیں، میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں تبدیلی تب آتی ہے جب معاملات خراب چل رہے ہوں. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بہترین کام کر رہے ہیں، تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شرجیل میمن نے BRT منصوبے میں تاخیر کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی کے معاملات طے پا گئے. PP کے امجد حسین ایڈوکیٹ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کل مستعفی ہونے کا امکان. برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کیئر سٹارمر نے کابینہ ارکان، مشیروں اور ساتھیوں سے مشاورت مکمل کر لی. بلدیاتی الیکشن میں لیبر پارٹی کی شکست کے بعد وزیر اعظم سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. پاک پتن میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے عرس کی تقریبات جاری. دنیا بھر سے لاکھوں عقیدت مندوں کی شرکت. عرس کی سب سے بڑی رسم بہشتی دروازے کی قفل کشائی. زائرین کا بہشتی دروازے سے گزرنے کا سلسلہ جاری. دربار عالیہ نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین سید فرحان نظامی نے چادر پیش کی. ICC ویمن T20 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ نے بھارت کو پہلی شکست تھما دی. مینچسٹر میں پروٹیاز 6 وکٹ سے کامیاب. 159 رنز کا ہدف 5 گیند پہلے حاصل کیا. میری زین کیپ نے ناقابل شکست رہتے ہوئے 81 رنز کی فتح گر اننگز کھیلی. میچ کی بہترین کھلاڑی قرار پائی. جنوبی افریقہ نے ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی بار 150 سے زیادہ رنز کا ہدف حاصل کیا. بھارتی ٹیم پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 158 رنز بنا سکی. اور گراس کورٹ پر کریئر کا پہلا ٹائٹل. جمہوریہ چیک کی میری نے ناٹنگہم اوپن ٹینس ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا. فائنل میں امریکی حریف ایما کے خلاف شاندار کھیل پیش کیا. میری نے 2-1 سے تاریخی فتح حاصل کی.